बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे अहम वाक़यात इकट्ठे हो जाते हैं जिन सब का जिक्र एक प्रोग्राम में हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं कई अहम वाक़यात छोड़ देता हूँ। लेकिन इस प्रोग्राम में कुछ पाकिस्तान और अमेरिका, ईरान और यमन के हवाले से ज़रूरी खबरें आपकी खिदमत में पेश करूँगा। एक तो ईरान में बहुत अहम तब्दीलियाँ हुई हैं और पासदाराना इनकलाब के कमांडर इन चीफ की तकर्री हो गई है और एक जंगबाज को सामने लाया गया है। इसके अलावा सदर पज़ेश्कियान की लॉबी को कमज़ोर करने के लिए सिक्योरिटी कौंसिल का सेक्रेटरी जनरल जो उसका चीफ होता है उसको भी तब्दील किया गया है ताकि पज़ेश्कियान और काली बाफ की ताकत को कमज़ोर किया जा सके। मजमूई मिजाज जंग का हो गया है और मुश्तबा खमनाई ने नए आर्मी चीफ यानी पसदारान इनकलाब का जो चीफ होता है वही ईरान का असल आर्मी चीफ होता है। जो ईरान की बाकायदा आर्मी है उसे तो पीछे रखा जाता है, उसमें मुअत्तल तो शायद नहीं लेकिन उसे पीछे रखा जाता है, उस पर इन्हिसार नहीं किया जाता। तो इनको हदायत की है नए आर्मी चीफ को कि वो जंगी तैयारियां करें, साइंस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और ऐसी सलाहियत हासिल करें जिनकी मदद से बवक्त ज़रूरत हम दिफाई जंग के बजाय ऑफेंसिव वार की तरफ जाएं, यानी कि हमले में पहल करें, हमले में पेशरफ्त करें। तो ये एक बड़ी अहम तब्दीली है। पाकिस्तान में जो नए सूबों का फितना, जिसे फितना तो दवाखिल कहना चाहिए, एक तो फितना तो खवारिज है ही जिससे हम नबर्द आजमाएं, अब ऊपर से ये एक फितना तो दवाखिल नाजिल हो गया है। इसके पैदा करदा इंतशार ने पाकिस्तान की सलामती के लिए एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। लेकिन इस हवाले से कुछ अजीब खबरें सामने आ रही है। एक खबर मैं आपके सामने रखूंगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि साजिशी टोला किस हद तक घिनौनी हरकतें कर रहा है और किस तरह वो अवाम की आंखों में धूल झोंक रहा है, उन्हें गुमराह कर रहा है और मीडिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और हैरत होती है कि ऐसे ऐसे वाक़यात पर बड़े संजीदा किस्म के लोग भी एतबार कर लेते हैं और फिर यूं साजिश आगे बढ़ती है। इस पर बात करेंगे। इमरान खान को जहर दिया जा रहा है, ये इंकशाफ अलीमा खान ने किया है और ये बहुत काबिल गौर किस्म का इंकशाफ है। इस पर हम बात करेंगे। और फिर आखिर में ये सवाल कि वो जुलाई वाली पेशगोई का क्या बना। वो जो मैं कहता रहा हूं कि एक स्क्रिप्ट होता है जिसके तहत ये चीज़ें चलती हैं, हकीकत इनमें नहीं होती और ना कोई सितारों का चक्कर होता है, ना किसी तदब्बर या विजन का मसला होता है, बल्कि महज एक स्क्रिप्टेड पॉइंट्स होते हैं जो अपने वक्त पर पेश किए जाते हैं। उस पर हम बात करेंगे। तो आगाज करते हैं ईरान की सूरत हाल से। ईरान में जनरल वाहिदी को मुश्तबा खमनाई ने पासदारान इनकलाब का चीफ बना दिया है और पासदारान का जो पहला चीफ था वो भी जंगबाज था, लेकिन जनरल वाहिदी इंतहा पसंद है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बारे में इनके नज़रियात वही हैं जो नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान के बारे में है। इनसे कोई फ़र्क नहीं है इनमें, इन दोनों के नज़रियात में। तो अमेरिका से ज़्यादा इनकी जो अब निहज होगी पॉलिसी की वो लगता है कि पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ होगी। और इसके साथ ही सिक्योरिटी कौंसिल का जो चीफ, जो नाम की हद तक सेक्रेटरी जनरल कहलाता है, उसको बना दिया है मोहसिन रज़ाई को इस ओहदे पर बिठा दिया है, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी कौंसिल पर काली बाफ की गिरफ्त कमज़ोर पड़ी है और वो तबका जो मुज़ाकरात का हामी था वो अब बज़ाहिर कमज़ोर हो गया। यानी मुश्तबा खमनाई ने जंगबाजों को टेक ओवर करा दिया है ईरान की इस्टेब्लिशमेंट का। और अब इनकी जो पॉलिसी होगी, अमेरिका के बारे में तो मामलात वही रहेंगे जो पहले थे, लेकिन अब ये जो जारहियत का उनसर इसमें आ गया है इनकी हायरार्की में। अब वो हम देखेंगे कि वो पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और दूसरे मुसलमान मुल्कों के खिलाफ ज़्यादा जोर डालती हुई नज़र आएगी। तो जंग की सूरत हाल आपके सामने है कि जंग रुकी हुई है, कोई हमला नहीं हो रहा, लेकिन अमेरिका ने जो ब्लॉकेड किया है उसके नतीजे में ईरान के असाब एक मरतबा फिर जवाब दे रहे हैं। और कल वजारत खारजा ने एक गैर मुतवक्को ऐलान किया और ज़ाहिर है इस ऐलान को अहमियत नहीं दी जाएगी, लेकिन इसका माने कुछ निकलते हैं। उन्होंने कहा, तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हम फ़िलहाल हुर्मुज़ में
समुद्री ट्रैफिक पर किसी किस्म का कोई टैक्स लगाने का इरादा नहीं रखते, कोई फीस लेने का इरादा नहीं रखते। ये अमेरिका को एक मैसेज है कि आप हमारा ब्लॉकेट खोल दें। इस ब्लॉकेट के नतीजे में जजीरा खार्क जो है वो बिल्कुल मुअत्तल हो गया है। इस वक्त वो खाली पड़ा हुआ है, वहां से तेल का एक कतरा भी अब बाहर नहीं जा रहा और उसकी तीनों टर्मिनल इस वक्त जहाज़ों से खाली है। खुद अमेरिका का अपना ऐलान है कि वो अब तक 55 से ज़्यादा ऐसे जहाज़ों को वापस जाने पर मजबूर कर रहा है जो ईरान की बंदरगाहों से तेल लेने के लिए जा रहे थे। तो ब्लॉकेट को 2 हफ्ते हो गए और 2 हफ्तों में ईरान की मईशत ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा दबाव में, इतने ज़्यादा दबाव में कि पाकिस्तान के लोग इसका सोच भी नहीं सकते। यानी बहुत सारे महकमे वो थे जो जंग के पहले महीने के खात्मे पर ही अपने मुलाजमों को तनख्वाह देने की सख्त से महरूम हो गए थे और उनको तनख्वाह नहीं मिली। आज तक उनको तनख्वाह नहीं मिली। उसके बाद फिर मजीद महकमे और शोबे आए, कारखाने तकरीबन, यानी यूं कहिए कि ईरान की 100% इंडस्ट्री इस वक्त, अगर 100 नहीं तो 95% से ज़्यादा इंडस्ट्री इस वक्त बंद है, जिसकी वजह से अशिया की किल्लत है और खुराक के लिए लोग चोरियां कर रहे हैं, लोगों को रोटी नहीं मिल रही। दूसरी ज़रूरियात को तो छोड़िए, एक खबर कल ये आई कि बहुत सारे मरीजों ने अस्पतालों से डॉक्टरों की मर्जी या इजाज़त के बगैर छुट्टी ले ली, इसलिए कि अगर वो अस्पताल में मजीद 15 दिन रहे, जैसा कि डॉक्टरों का कहना था, या महीना और रहें, तो उनको फीस अदा करनी पड़ती। उनके पास फीस देने के लिए, अस्पताल के खर्चात अदा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। तो वो थोड़े से इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी ले रहे हैं। ये भी सूरत हाल दुनिया में शायद पहली मरतबा किसी जगह देखी गई है। तो बहुत ज़्यादा क्रंच है इस वक्त ईरानी मईशत का और यही वजह है कि वो अब हुर्मस पर अमेरिका को एक किस्म की पेशकश कर रहे हैं। लेकिन सदर ट्रंप जो है वो एक नहायत सर्द महरी से ये ऐलान कर रहा है कि हम और कोई दबाव नहीं बढ़ाएंगे, बस ब्लॉकेट जारी रखेंगे और इसी तरह के माशी इकदाम शायद कुछ मजीद भी करेंगे। ट्रंप का कल का बयान था कि कुछ मजीद इकदाम भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ये काफ़ी है जो ब्लॉकेट हुर्मस का है, क्योंकि ईरान का वाहिद सहारा यही तेल की मईशत थी और वो तेल की मईशत ख़त्म है। पिछली नाकाबंदी में भी ईरान को बहुत ज़्यादा अरबों डॉलर का, सैकड़ों अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और अब भी सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ है जो अब ईरान बर्दाश्त नहीं कर रहा। लेकिन ईरान की क़यादत जंग के जुनून को मजीद आगे बढ़ा रही है और उसका दायरा भी वसी करने पर गौर कर रही है। और ख़ास तौर पर कैहान का एक इदारिया बड़ा अहम है। कैहान सरकारी अखबार है। ईरान में तो तवील अरसे से 40 से 50 साल हो गए एक ही पार्टी की हुकूमत है, यानी मुल्ला पार्टी की। लेकिन असूली तौर पर मैं बता रहा हूँ कि कैहान जो है वो है सरकारी अखबार, यानी ईरान की गवर्नमेंट का अखबार। अगर वहाँ गवर्नमेंट बदल जाती है तो तब भी कैहान हुकूमत का तर्जमान रहेगा। बाकी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी वगैरह ये हैं पासदारान इनकलाब के तर्जमान, यानी अगर इनके ये इस वक्त सरकारी तर्जमान है, अगर पासदारान की हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो ये सरकारी तर्जमान नहीं रहेंगे, लेकिन कैहान रहेगा। तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया और उसे यकीन दिलाया कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का ये जो ऐलान मक्का अलायंस है ये ईरान के खिलाफ नहीं है। इस यकीन दहानी के बावजूद कैहान ने एक ख़तरनाक एडिटोरियल लिखा है और उस एडिटोरियल में कहा गया है, कैहान के एडिटोरियल को वजारत दिफा या वजारत खारजा का हुक्मनामा समझना चाहिए। तो उसने लिखा है कि अगर मक्का अलायंस ने हौसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की, ईरान के इत्तेहादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की, तो ईरान उस मुल्क पर या उन मुल्कों पर हमला कर देगा जो कि हौसियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। यानी कैहान ये कह रहा है दूसरे लफ्जों में कि अगर हौसी सऊदी अरब पर हमला करे तो ये उनका राइट है, हक है, उनको हमला करना चाहिए, वो हमला करें, हमला कर सकते हैं। लेकिन अगर इस हमले का जवाब दिया गया तो फिर ईरान हरकत में आएगा और उस मुल्क पर हमला कर देगा जो हौसियों को जवाब देगा। हौसियों को जवाब मिलना तो शुरू हो गया है मारब सूबे में और सादा सूबे में और 3-4 और सूबों में, जो जहां बॉर्डर मिलता है हौसियों के जेर कब्जा यमन का बाकी यमन से, वहां पर जंग शुरू है। और सऊदी कोलिशन का यह दावा है कि 20 हौसी मारे जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर। हौसी उसके जवाब में क्या कर रहे हैं, वो शहरी आबादियों पर मिसाइल गिरा रहे हैं। सादा एक
صوبائی دارالحکومت ہے، وہاں انہوں نے میزائل داغا جس سے کوئی تقریباً 1.5 درجن کے قریب شہری مارے گئے، اور پھر انہوں نے ایک روز پہلے انہوں نے موخا کی بندرگاہ پر، جو کہ سعودی کولیشن والی گورنمنٹ کے پاس ہے، عدن گورنمنٹ کے پاس ہے، یہ حدیدہ کے جنوب میں ہے، اور یمن کی تیسری بڑی بندرگاہ ہے۔ سب سے بڑی بندرگاہ عدن ہے جو عدن حکومت کے پاس ہے، اور دوسری بڑی بندرگاہ الحدیدہ ہے جو حوثیوں کے پاس ہے، اور تیسری بڑی بندرگاہ یہ الموخا ہے، اور یہ بھی عدن گورنمنٹ کے پاس ہے۔ تو وہاں بھی انہوں نے گولہ باری کی، وہاں بھی 8-10 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے۔ تو حوثی اب شہری آبادیوں پر حملے کر رہے ہیں اور شہری آبادیوں کو مار رہے ہیں۔ تو اس دوران مصر کو شامل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یعنی یہ جو ترکی کا بیان تھا کہ مصر اگر شامل ہوتا ہے تو اسے خوش آمدید کہیں گے، تو بظاہر اس بیان سے یہ لگتا تھا کہ جیسے مصر کو دلچسپی ہے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ یہ ترکی اور سعودی عرب کی کوشش ہے پاکستان کی کہ مصر بھی شامل ہو جائے۔ اگر مجھ سے ذاتی کمنٹ جذبات کے حوالے سے پوچھا جائے تو میں تو یہی کہوں گا کہ مصر کو اس اتحاد میں شامل کرنا ایسا ہی ہے جیسا اسرائیل کو اس اتحاد میں شامل کرنا، کیونکہ السیسی جو ہے وہ دوسرا نیتن یاہو ہے اور اس کی وفاداری زائنسٹوں سے ہے، اگرچہ مصر کی گورنمنٹ، مصر کی فوج، مصر کا ملک مسلمان ہے، لیکن وہاں گورنمنٹ زائنسٹوں کی ہے، اور ان کو شامل کرنا ایسے ہی ہے، سیسی کی موجودگی میں مصر کو شامل کرنا ایسا ہی ہے جیسے میں نے کہا، لیکن بہرحال اس کو شامل کرنے کی سوچ ہے، اور اگر وہ مصر شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیرہ احمر میں حوثیوں کے خلاف جو اسٹرینتھ ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ ترکی کو تو بہت دور سے آنا پڑے گا نا، اسے پہلے سارا بحیرہ روم عبور کرنا پڑے گا، پھر اسے سویز عبور کرنا پڑے گا، پھر وہ بحیرہ احمر میں داخل ہوگا، جبکہ مصر تو بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع ہے، اور اس کا جنوبی سرا جو ہے جہاں اسوان وغیرہ کے علاقے ہیں تو وہ تو شمالی یمن سے بہت ہی قریب ہے۔ تو خیر یہ وہاں صورتحال ہے۔ اچھا، اب تھوڑا فتنہ تو دواخل کی طرف آ جائیے۔ یہ بحث عوامی حمایت حاصل نہیں کر سکی، اور پیپلز پارٹی بھی سختی سے اپنے موقع پر قائم ہے، مسلم لیگ کے اندر سے بھی اس کو ناپسند کیا جا رہا ہے۔ بظاہر وہ معاملے کو گرم نہیں رکھنا چاہتے، اور انہوں نے اپنی آمادگی ظاہر کی ہے کہ ہم اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن در حقیقت وہ تیار نہیں ہے، یہ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا۔ تو لیکن جہاں مجھے اس ایک گھات کا ذکر کرنا ہے کہ دیکھیں کیسا یہ ہر شیطانی فتنے کے پیچھے جھوٹ کا ہتھیار ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے ایک خبر آئی، ایک میڈیا پرسن نے اپنے ولاگ میں بتایا کہ ایک 6 مہینے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر یہ حکومت صوبے بنائے اور صدارتی نظام لائے، ورنہ 6 مہینے کے بعد مارشل لا لگ جائے گا، اس طرح کا تاثر دیا۔ اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ مجھ سے ایک بہت اہم شخصیت نے ملاقات کر کے یہ بات بتائی ہے۔ تاثر دینے کا انداز یہ تھا جیسے ان کی ملاقات فیلڈ مارشل سے ہوئی ہے، اور بعد میں حقیقت کا پتہ یہ چلا کہ ان کی ملاقات کسی کے ساتھ سرے سے ہوئی ہی نہیں۔ یہ ایک جھوٹ تھا جو بولا گیا، اور بولا اس لیے گیا کہ موصوف کو ایک کال آئی تھی، واٹس ایپ کال، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ اس طرح کی خبر بنا کر چلا دو۔ موصوف نے اس طرح کی خبر چلا دی، اور پھر پورے ملک میں ایک میڈیا پر ایک ہنگامہ بچ گیا۔ عوام تو اس بحث سے لا تعلق ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک طوفان بچ گیا، کیونکہ طوفان کا تعلق ہے عوام کے ساتھ، یہ صرف ہنگامہ میڈیا پر ہے جو چلا۔ لیکن اس سے بڑی واردات 2 دن کے بعد ہوئی۔ ایک خاتون اینکر پرسن نے اپنی ٹویٹ میں یہ کہا کہ 3 بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں ایک بڑے نے باقی 2 سے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن 3 مہینے کا وقت ہے آپ کے پاس، یعنی وہ 6 مہینے والا الٹیمیٹم جو تھا وہ سکڑ کر 3 مہینے کا رہ گیا۔ تو اس میں آپ یہ سارے کام کریں، صوبے بنائیں، 34، 40، 45 جتنے بھی انہوں نے بنائیں، صدارتی نظام لائیں وغیرہ وغیرہ، ورنہ پھر 3۔ تو میں نے تو اس وقت یہ کہا تھا کہ اگر اس میٹنگ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم حکومت کو غیر مستحکم نہیں کرنا چاہتے، تو پھر یہ 3 مہینے کا الٹیمیٹم کا کیا مطلب ہے؟ تو اب جو میں بات بتا رہا ہوں وہ بڑی انوکھی ہے۔ انوکھی بات یہ ہے
کہ ایسا کوئی اجلاس سرے سے ہوا ہی نہیں، یعنی 3 بڑوں کی ایسی کوئی ملاقات سرے سے ہوئی ہی نہیں۔ یہ بالکل یعنی الف سے لے کر یہ تک جھوٹ تھا جو اس ٹویٹ کے ذریعے بڑھایا گیا۔ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا گیا، کوئی یہ بھی نہیں کہا گیا کہ غیر مستحکم نہیں کرنا چاہتے، اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ 3 مہینے میں یہ کام کریں۔ ظاہر ہے جب میٹنگ ہی نہیں ہوئی، اجلاس ہی کوئی نہیں ہوا، تو یہ پھر الٹیمیٹم کہاں سے آ گیا؟ تو اس کے بارے میں بھی پتا چلا کہ یہ کوئی میٹنگ تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اسی آدمی نے، جس آدمی نے اس مرد اینکر پرسن کو فون کر کے 6 مہینے کا الٹیمیٹم دیا تھا، اسی نے ان خاتون کو یہ کنفرم خبر دی کہ ظاہر اینکر کا تو، خاتون اینکر کا تو قصور نہیں ہے، اس کو ایک ذمہ دار آدمی اگر فون پر، کوئی وزیر تھا وفاقی، وہ بھی وفاقی وزیر تھا، اور یہ وہی وفاقی وزیر تھا جس نے یہ 3 مہینے والا الٹیمیٹم جاری کروایا، اور یہی وہ وزیر تھا جس نے اس سے پہلے 6 مہینے والا الٹیمیٹم واٹس ایپ کے ذریعے جاری کرایا، اور خاتون اینکر نے ٹویٹ کر دیا۔ اس پر بھی نئے سرے سے ہنگامہ مچ گیا، بلکہ اس ہنگامے میں تھوڑی حیرت بھی شامل تھی کہ 2 دن پہلے تک تو 6 مہینے کا الٹیمیٹم تھا، اور 2 ہی دن میں 3 مہینے کی مہلت ختم ہو گئی اور باقی 3 مہینے کی رہ گئی۔ تو اندازہ کریں کہ فتنۃ الدواخل پاکستان میں انارکی اور انتشار پیدا کرنے کے لیے کس طرح کے جھوٹ بول رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو غلط اطلاعات دے۔ ظاہر ہے آپ ایک پوزیشن پر بیٹھے ہیں، وفاقی وزارت میں آپ کا عہدہ ہے، آپ اگر کسی بھی صحافی کو فون کر کے بتائیں گے کہ یہ ہوا ہے تو وہ تو فوراً مان لے گا۔ وفاقی کیا، کوئی صوبائی وزیر بھی اگر کسی صحافی کو بتا دے کہ اسلام آباد میں 3 بڑوں کی میٹنگ ہوئی ہے تو وہ تو خبر چلا دے گا، کیونکہ وہ تو یہ نہیں سمجھتا کہ ایک آدمی جو صوبائی وزیر ہے وہ اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے۔ لیکن جہاں تو معاملہ وفاقی وزیر کا تھا تو یہ فتنۃ الدواخل۔ اب یہ دیکھیے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب بھی ملک مستحکم ہوتا تھا، گروتھ ریٹ بڑھتا تھا، غربت کی شرح میں کمی آتی تھی، تو پھر ایک انارکی اور انتشار کے لیے کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس مرتبہ ذرا مختلف ہوا۔ اس مرتبہ پاکستان پہلے ہی تباہی اور بربادی کا شکار ہے۔ 2 صوبے پاکستان کا آدھے سے زیادہ رقبہ قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے۔ وہاں علاقوں کے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں زندگی نارمل نہیں ہے، کرفیو کا سا سما ہے، کرفیو کی سی صورتحال ہے، ناکہ بندیاں ہیں، تلاشیاں ہیں، گھر گھر چھاپے ہیں، اور دہشت گردی کے واقعات ہر روز ہر دن میں کئی مرتبہ ہو رہے ہیں۔ ایک آگ لگی ہوئی ہے، آزاد کشمیر میں صورتحال خراب ہے، اور اقتصادیات جو ہیں وہ ہماری 0 تک پہنچا دی ہیں شہباز شریف صاحب نے۔ یعنی ایسا سر کچلا ہی معیشت کا شہباز شریف نے کہ اب میرے خیال میں معیشت کو دوسرا جنم لینا پڑے گا، یہ والی معیشت تو بحال ہونے سے رہی۔ ایسی صورتحال میں یہ فتنۃ الدواخل نے ایک نیا بحران پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ زہر دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ خود کہتے ہیں کہ عمران خان قید تنہائی کا شکار ہیں، کوئی ان سے ملتا نہیں، کوئی ان کے سلام کا جواب دیتا نہیں۔ بھی سلام کا جواب کہاں سے دے؟ عمران خان نے پوری زندگی میں کسی کو سلام کیا ہی نہیں، جب سلام ہی نہیں کیا تو جواب کیسے ملے گا؟ تو بہرحال ان کی یہ سوچ، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو پھر علیمہ خانم کو کیسے پتا چلا کہ عمران خان کو زہر دیا جا رہا ہے؟ کیا ان کے خاندانی یا مسلکی فرشتے جس کا نام ٹیچی ہے، جو لوگ اس ایشو سے واقف ہیں انہیں پتا ہے کہ ٹیچی کون ہے، تو کیا ٹیچی فرشتے نے اعلان نازل کیا ہے کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے؟ اور اگر ان کو زہر دیا جا رہا ہے تو پھر علیمہ خان کو جہاں یہ پتہ چل گیا تو ان کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ کون سا زہر دیا جا رہا ہے۔ زہروں کی تو اب تو سائنسدانوں نے بے شمار قسمیں سنتھیٹک زہروں کی ایجاد کر لی ہیں۔ انسانی بنیادوں پر بھی زہر بنائے گئے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، انسانی بنیادوں پر زہر، یعنی ایک ایسا ٹیکہ، ایسا زہر کی بوند جو چھوٹی سرنج کے ذریعے جسم میں داخل کی جاتی ہے، ایک قطرہ وہ جسم میں داخل ہوتا ہے، اور ابھی سرنج کی سوئی باہر نہیں نکلی ہوتی کہ آدمی وہ کارڈیک ریسٹ کے اس کے ذریعے اس کی وفات ہو جاتی ہے، 1 سیکنڈ میں وفات ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں انسانی بنیادوں پر بنایا جانے والا، انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر بنایا جانے والا زہر۔
ہم تو ان سنتھیٹک زہروں سے واقف نہیں ہے، خبریں ان کی پڑھتے رہتے ہیں، اس طرح کا زہر بن گیا، ٹرنٹولا کا زہر بن گیا، سانپ کی 10 قسمیں ان کا زہر بن گیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو روایتی زہر ہے، کلاسیکل زہر جن کو ہمارے معاشرے میں گنا جاتا ہے، مثلا آرسینک البم ہے جس کو سنکھیا کہتے ہیں، اور جس کو طبی نام جس کا ہے سمبل فار یعنی کہ چوہے مارنے والا زہر۔ اس کے علاوہ وہ ہے نکسوا میکا جس کو کچلا بھی کہا جاتا ہے، اس کو استعمال جو شفاق قسم کے درندہ صفت شیطانی سوچ کے مالک انسان کتوں کو مارنے کے لیے زہر استعمال کرتے ہیں، اس سے کتے بہت تڑپ تڑپ کر مرتے ہیں، تو یہ اس کو کچلا کہتے ہیں۔ اور پھر پوائزن نٹ بھی اس کا نام ہے، پھر پارا بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں زہر میں، سندور بھی استعمال ہوتا ہے، اور بہت سارے زہر استعمال ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے اناکارڈیم کا نام کا زہر بھی ہے جسے بھڑاواں کہتے ہیں ہماری زبان میں، بھڑاوے کا زہر، پتہ نہیں کتنے زہر ہیں۔ تو علیمہ خان براہ کرم یہ بھی بتا دیتی ہے کہ کون سا زہر دیا جا رہا ہے۔ در حقیقت یہ سارا جھوٹ ہے، اور یہ ایشو بنانے کے لیے وہ جو تحریک چلانی ہے انہوں نے 27 ستمبر کو اسلام آباد پر دعویٰ بولنا ہے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ملک میں جگہ جگہ دھرنے دینے ہیں، تو اس کے لیے فضا بنائی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر نہ نکلے تو عمران خان مارا جائے گا۔ عمران خان کی صحت کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری بیماری ہیں۔ میں آپ کو اصل صورتحال بتا دیتا ہوں جو 100% تصدیق شدہ ہے، وہ یہ ہے کہ عمران کو کوئی جسمانی بیماری سوائے نظر کے نہیں ہے، ایون بلڈ پریشر بھی نہیں ہے۔ ہوا یہ ہے کہ یہ 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ عمران خان پر چڑچڑے پن کا دورہ پڑتا ہے۔ تو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے اور غصہ کرتا ہے، شاؤٹ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں جس کا بلڈ پریشر لو ہو جائے چڑچڑے پن کے دورے اس پر بھی پڑتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت بلڈ پریشر نارمل، یعنی آدمی جیل سے باہر ہو تب بھی اس پر بلڈ پریشر کے اٹیک ہو جاتے ہیں، تو چڑچڑاہٹ کے دورے اس پر پڑتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بعض اوقات ظاہر ہے وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، جیل حکام سب دیکھتے ہیں، ان کے پاس رپورٹیں ہیں کہ بعض اوقات کمرے میں کوئی بھی نہیں ہوتا، کوئی یعنی وہ جو کوئی ڈاکٹر یا وہ جو بھی جیل کے عملے کا آدمی ہے کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ اکیلا ہوتا ہے اور یہ ڈانٹ رہا ہوتا ہے دیواروں کو، گالیاں والے بھی بک رہا ہوتا ہے، تو یعنی مطلب کہ بلڈ پریشر کا اٹیک اس سے لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جسے کہا جائے کہ فوری علاج کی ضرورت ہے، بالکل سرے سے کوئی بیماری نہیں ہے سوائے آنکھ کی اور سوائے چڑچڑے پن کے علاوہ۔ باقی یہ ہے کہ 3 سال سے وہ قید ہے اور کمزوری کے آثار چہرے پر تو ہیں، لیکن اتنی زیادہ کمزوری نہیں کہ آدمی کہے کہ بھئی یہ تو لاغر ہو گیا ہے، لاغر نہیں ہوا، کچھ نقاہت آئی ہے اور وہ قدرتی ہے 3 سال کی جیل اور اس کا احساس، قید ہونے کا احساس، تو یہ چیزیں انسان کی صحت پر کچھ نہ کچھ اثر ڈالتی ہیں، یعنی جسہ کمزور ہو جاتا ہے، چہرے پر کمزوری کے آثار آ جاتے ہیں، کچھ جھریاں تھوڑی سی زیادہ گہری ہو جاتی ہیں۔ ایسی نہیں کہ کوئی آدمی 3 سال کے بعد ملے تو وہ چونک جائے کہ ارے یہ کیا ہو گیا، ایسا نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ فرق پڑا ہے۔ تو باقی سب خیر ہے، لیکن یہ سارا ڈرامہ اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے چلایا جا رہا ہے۔ آخر میں آپ نے دیکھا کہ اعلان مکہ کے بعد موجودہ حکومت جو ہے تو بہت ظالم، اس میں کوئی شبہ نہیں، بہت ہی ظالم حکومت ہے، تصور سے زیادہ ظالم حکومت ہے، لیکن اعلان مکہ کے بعد یہ حکومت زیادہ مضبوط ہوئی ہے، زیادہ مستحکم ہوئی ہے، یہ نظام پکا ہو گیا ہے۔ اور ایک نقطے کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس نظام میں اگر 2 پارٹنر ہیں، ایک پارٹنر گرا تو دوسرا بھی گر جائے گا، یہ طے ہے۔ اس کو آپ اپنے قیاس کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں، ماضی کے تجربات کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں، موجودہ صورتحال جس طرح انٹرمنگل ہوئی ہے، انٹر کنیکٹ ہوئی ہے آپس میں، اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گیا تو دوسرا بھی گیا، الف گیا تو بے بھی گیا، بے گیا تو الف بھی گیا، پھر نئے چہرے آئیں گے۔ لیکن ایسا ہو یا نہ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا، مجھے تو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر ہوتا بھی ہے عمران خان تب بھی باہر نہیں آئے گا۔ اور پیشگوئی یہ تھی کہ جولائی میں حکومت کا زوال شروع ہو جائے گا۔ وہ پیشگوئی کہاں گئی؟ میں نے اس پیشگوئی کے آتے ہی یہ کہا تھا کہ یہ اسکرپٹڈ ہے، اس کا حالات حاضرہ سے
حالات کے مشاہدے سے، حالات کے تجزیے سے، علم نجوم سے، رمل سے، جفر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اسکرپٹڈ ہے کہ میں نے 30 تاریخ کو یہ بیان دینا ہے، تم یہ خبر چلا دو، لکھ دو کالم، تو وہ ہو گیا کام۔ لیکن کیا جولائی میں حکومت کا زوال شروع ہوا؟ نہیں شروع ہوا۔ پیپلز پارٹی اس حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، گالیاں دے گی، سیاپا ڈالے گی۔ ہاں، جب صوبے بنانے کی تحریک، صوبے بنانے کی جو کوشش ہے وہ عملی شکل اختیار کرے گی تو پھر سب کچھ دھڑام سے نیچے آ گرے گا، وہ الگ ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ نوبت نہیں آنی۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔